الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. علی حجویری ہے، گنج بخش ہے، تو داتا ہے. علی حجویری ہے، گنج بخش ہے، تو داتا ہے. خالی جاتا نہیں جو تیرے در پہ آتا ہے. خالی جاتا نہیں جو تیرے در پہ آتا ہے. رات تابندہ ہے دن سے تیری گلیوں میں. رات تابندہ ہے دن سے تیری گلیوں میں. بھیڑ ہر لمحہ ہے، آتا ہے کوئی جاتا ہے. بھیڑ ہر لمحہ ہے، آتا ہے کوئی جاتا ہے. علی حجویری ہے، گنج بخش ہے، تو
خالی جاتا نہیں جو تیرے در پہ آتا ہے، گنج بخشی تیری مشہور ہے، اپنا ہے یقین، گنج بخشی تیری مشہور ہے، اپنا ہے یقین، دینے والا ہے خداوند، تو دلواتا ہے، دینے والا ہے خداوند، تو دلواتا ہے، تیرا لنگر ہے سدا دودھ کی نہریں ہے رواں، تیرا لنگر ہے سدا دودھ کی نہریں ہے رواں، ہر مسافر یہاں تیرا ہی دیا کھاتا ہے، ہر مسافر یہاں تیرا ہی دیا کھاتا ہے، کرم اس کے صدا باران خدا رہتی ہے، کرم اس کے صدا باران خدا رہتی ہے، دیا جس کا تیرے دربار میں جل جاتا ہے، دیا جس کا تیرے دربار میں جل جاتا ہے، تیل حجویر کا ہے جلتا ہے اجمیر میں بھی، تیل حجویر کا ہے جلتا ہے اجمیر میں بھی، چلا کش داتا تیرا غریب نواز کہلاتا ہے، چلا کش تیرا داتا غریب نواز کہلاتا ہے، علی حجویری ہے گنج بخش ہے، تو داتا ہے، خالی جاتا نہیں جو تیرے در پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے حبیب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام اور منقبت بارگاہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ وچ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات
حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع جس طرح کہ تانوں معلوم ہو چکیا ہے، حضور داتا گنجے بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سیرت اور آپ دے متعلق کچھ معروضات پیش کریں گے۔ ویسے بھی ماہ سفر المظفر اولیاء کرام دا ماہ مبارک ہے، اور آج حضور داتا صاحب دے عرس مبارک دا پہلا دن ہے، 18 سفر المظفر آپ دا اس تاریخ نو آپ دا وصال ہے۔ اس نسبت دے نال بھی آپ دے عرس مبارک دے حوالے دے نال بھی تو آپ دے سیرت اور کچھ آپ دی شان اور عظمت بیان کر کے اجازت چاہواں گے۔ حضور داتا صاحب آپ دا نام علی ہے، اور آپ دے والد محترم دا نام عثمان ہے، علی بن عثمان، اور آپ افغانستان دا شہر غزنی اس دے وچ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ سادات نے، سید نے اور حسنی اور حسینی سید نے، باپ دی طرفوں حسنی سید نے اور ماں دی طرفوں حسینی سید نے، نجیب الطرفین نے یعنی حسنی اور حسینی سید نے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے زمانہ دے وچ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور محمود غزنوی وہ بھی شہر غزنی دے رہن والے سن، اور حضور داتا صاحب بھی شہر غزنی دے رہن والے سن۔ شہر غزنی دے دو محلے نے، ایک محلے دا نام ہے جلاب اور دوسرے محلے دا نام ہے حجویر۔ جڑا جلاب محلہ ہے ان دے وچ حضور داتا صاحب دے دادکے رہندے نے، اور جڑا حجویر محلہ ہے ان دے وچ آپ دے نانکے رہندے نے۔ جس وقت آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور کچھ آپ دی عمر ہوئی تو آپ دے والد محترم وصال فرما گئے۔ پھر آپ اپنی والدہ محترمہ دے نال اپنے نانکیاں دے محلے وچ اپنے نانکیاں لے تشریف لے آئے، جس کی وجہ دے نال آپ دا نام حجویری زیادہ مشہور ہے۔ آپ دی بڑی مایا ناز کتاب ہے کشف المحجوب، آپ نے کئی تصنیفاں فرمائیاں نے، اور انہاں دے وچوں جو ملدی ہے وہ صرف اور صرف کشف المحجوب ہے۔ اس دے وچ آپ ارشاد فرماندے نے کہ میرا نام علی بن عثمان الجلابی الحجویری ہے، یعنی کہ آپ دا لقب جلابی بھی ہے حجویری بھی ہے، کیونکہ آپ دے محلہ دادکا محلہ آپ دا جلاب ہے اور نانکا حجویر ہے، جس کی وجہ دے نال آپ نو جلابی بھی آکھیا جاندہ ہے اور حجویری بھی آکھیا جاندہ ہے۔ حضور دادا صاحب نے جس وقت آپ نے علم و تعلیم علم دین حاصل کرن دی آپ نے ابتدا فرمائی تو شہر غزنی اس زمانے وچ علماء کرام دا شہر سی۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین اس شہر وچ قیام پذیر سن، اور اس وقت دا حاکم بہت بڑا عادل مسلم بادشاہ محمود الغزنوی انہاں دا ہی وہ محلہ سی اور اتھے ہی انہاں دی رہائش سی، اور محمود غزنوی نے اپنے اس شہر وچ ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا سی جس دے وچ بچے علم دین حاصل کردے سن۔ اس دے وچ آپ نے بھی علم دین حاصل کرنا شروع فرما دیتا۔ آپ نے اپنے کئی اساتذہ کرام دا ذکر فرمایا ہے کہ جنہ دے کولو آپ نے علم و تعلیم علم دین آپ نے حاصل فرمایا۔ آپ دے تعلیمی دور دا ایک آپ دا واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت آپ پڑھتے سن تو محمود غزنوی ایک دفعہ اپنے مدرسے دے وچ وزٹ کرن دے واسطے آیا، ویکھن دے واسطے آیا، حالات معلوم کرن دے واسطے۔ تو جس وقت محمود غزنوی مدرسے دے وچ آیا تو حضور داتا صاحب
تو علاوہ جتنے بھی بچے نے سارے کھڑے ہو گئے، سارا نے استقبال کیتا، لیکن آپ تشریف فرما رہے نے، آپ نے اپنی توجہ اپنی پڑھائی وچ رکھی ہے، آپ نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ دے استاد نے آپ نے فرمایا کہ علی دیکھ وقت دا حاکم آیا ہے، تو آپ نے جس وقت اپنی نظر اٹھائی اور محمود غزنوی کی طرف آپ نے دیکھا تو آپ دی نظر وچ ایک ایسا نور اور ایسا جلال سی کہ محمود غزنوی دیاں نظراں جھک گئیاں، آپ دے سامنے نظر نہ اٹھا سکیا، اور استاد نے اشارہ کیتا کہ انہاں دے حال تے رہن دیو، کیونکہ میں ویکھ رہا کہ اے بچہ ایک عظیم بچہ بنے گا۔ اور آپ دے تعلیمی دور دا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا مناظرہ آیا مخالفین دے نال کسے بھی موضوع تے، اور جس وقت کسے نے اس دا مقابلہ نہ فرمایا تو بالکل تھوڑی عمر دے وچ آپ نے اس جو مناظرہ کرنے والا ہے اس دا مقابلہ فرمایا، اور ایسے اس نے جواب دیتے کہ حیران رہ گیا، اور جو آپ نے جو سوالات فرمائے انہاں دا جواب نہ دے سکیا، اور یہ مناظرہ محمود غزنوی دے سامنے سے، اور اس وقت بھی اس نے آکھیا کہ میں ویکھ رہا کہ اے جڑا بچہ ہے جس کا نام علی ہے آن والے وقت دے وچ بہت بڑے مقام تے فائز ہوئے گا۔ عمر مبارک آپ دی تقریباً جس وقت 11 برس ہوئی ہے، علم و تعلیم علم دین آپ نے حاصل فرمایا، استاداں دی بڑی تعداد ہے تو علم تو سارے آپ نے حاصل فرما لے۔ جس وقت آپ نے ظاہری علم حاصل کر لیا اس وقت آپ نے ارادہ فرمایا کہ ہن باطنی علم حاصل کیتا جاوے، روحانیت، تصوف، ولایت، اور آپ مادرزاد ولی سن، حسنی نے حسینی نے، اور سید تو ہندہ ہی سید ہے، ولایت تو سادات دے گھر دی ہے، پھر حسنی بھی ہوئے، حسینی بھی ہوئے، پھر مادرزاد ولی بھی ہوئے، تو اس دی شان دا کیا کہنا۔ پھر آپ نے شیخ ابو الفضل آپ دے مرشد گرامی دا نام مبارک ہے، اور آپ نے انہاں دی بیعت فرمائی، اور انہاں دی بیعت دے وچ آپ دی بارگاہ وچ کافی عرصہ آپ نے انہاں دی خدمت کی تھی، اور اتنی آپ نے خدمت کی تھی اپنے مرشد گرامی دی، اپنے پیر طریقت دی، اور اتنا آپ دے پیر نو آپ دے نال پیار سی کہ جس وقت انہاں دا وصال ہویا ہے تو حضور داتا صاحب دی گود دے وچ انہاں دا سر مبارک سی، مرشد دا وصال مرید دی گود دے وچ ہویا ہے، اور نصیحت فرما کے اپنے شاگرد نو آپ فرما دے نے کہ جس وقت میرے مرشد گرامی انہاں دے وصال دا وقت آیا تو میرے ذہن وچ میرا ایک دوست سی طریقت دا، ان دے بارے میرے ذہن وچ کچھ غصہ سی، ناراضگی سی، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ کسے دے بارے آپ اپنے دل وچ غصہ نہیں رکھنا، کسے نال ناراض نہیں ہونا، اگر تانوں کوئی کچھ کہہ بھی جاوے تو تسا اپنے دل دے وچ اس دے بارے گل نہیں رکھنی، اور اس دا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ جڑا تہاڈا مخالف ہے وہ بھی تہاڈے نال متفق ہو جائے گا۔ مرشد گرامی دی محبت اور عطا دا اس گل تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور داتا صاحب دی گود وچ مرشد گرامی دا وصال ہویا ہے۔ کافی عرصہ کچھ عرصہ آپ نے گزاریا، اور اس تو بعد مرشد دی طرفوں آپ نو اشارہ ہویا کہ تسی لاہور چلے جاؤ۔ جس وقت آپ لاہور آپ نے حکم دیتا گیا تو آپ بھی جانتے صاحب نے فرمایا کہ لاہور دے وچ تو پہلے بھی کافی اولیاء کرام موجود نے، اور میرا ایک پیر بھائی موجود ہے لاہور وچ جنہاں دی ڈیوٹی ہے اپنی ذمہ داری پوری فرما رہے ہیں، تو بالآخر مرشد دا فرمان سی آپ اتھو چل پڑے، 2 ساتھی آپ دے نال اور آپ نے لے، اور انہاں دے نال آپ نے سفر شروع فرمایا۔ جس وقت آپ چلدے چلدے لاہور پہنچے نے، دریائے راوی دے کنارے تے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے اور لوگ لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ جنازہ کس کا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ میراں دا جنازہ ہے جو لاہور والے بڑے مشہور و معروف بزرگ نے، اور آپ دے آن تو پہلے لاہور دے وچ
انہاں دی ڈیوٹی سی، انہاں دی ذمہ داری سی، اور وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے سن۔ اور انہاں نو ویکھ کے حضور داتا صاحب نے دل سوچیا سی کہ جدوں میرا پیر بھائی اتھے موجود ہے تو پھر میرے جان دی ضرورت کیا ہے۔ لیکن جس وقت آپ آئے اور آپ نے جنازہ دیکھا، پھر آپ جنازے نال شامل ہوئے، جنازے نو کندھا دیتا، اور حضور شاہ میرا نو آپ نے جا کے دفن فرمایا، اور پھر آپ نو اس گل دا پتہ چلیا کہ جو مرشد نے فرمایا سی وہ حق سی۔ وہ جاندے سن کہ جس وقت میں اتھے پہنچاں گا میرے پیر بھائی نے اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ وچ پیش ہو جانا ہے۔ تو پھر آپ نے لاہور دے وچ آپ نے قیام فرمایا۔ علمی قابلیت اور آپ دا عقیدہ خاص الخاص اہل سنت والجماعت سے۔ حضور داتا صاحب دا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت والا عقیدہ سی، اور آپ جس فقہ تے عمل کردے سن وہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی سی، یعنی کہ آپ سنی بھی سن اور حنفی بھی سن۔ فقہ حنفیہ تے آپ عمل فرماندے سن اور اس دی ہی آپ اتباع فرماندے سن۔ اور اس گل دے متعلق آپ اپنی کتاب کشف المحجوب ذکر فرماندے نے کہ ایک دفعہ میں شام گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مزار شریف تے حاضری دین دے واسطے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مزار شریف تے آپ حاضری دین دے واسطے گئے نے۔ اس حد تک اگر دیکھیے تو حضور داتا صاحب بھی اللہ والیاں دے مزاراں تے جان والا ایمان رکھ دے سن، اور اعتقاد رکھ دے سن، یقین رکھ دے سن کہ جڑے اللہ والے نے انہاں دے مزارات تے جانا چاہیے ہے، اور اگر جائیے تو اللہ تعالیٰ فیض بھی ضرور عطا فرماندا ہے۔ تو حضور داتا صاحب آپ جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مزار شریف تے گئے، آپ فرماندے نے کہ میں اتھے رات گزارن دا ارادہ فرمایا۔ جس وقت میں رات نو سویا تو خواب وچ مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ السلام دی مینوں زیارت ہوئی، اور میں ویکھیا کہ آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ دے وچ آپ موجود نے، بیت اللہ شریف دے بالکل قریب، اور آقا علیہ السلام نو میں ویکھیا کہ آپ تشریف لا رہے نے، اور آپ نے کسے بزرگ نو اپنی کچھ چ لیا ہوا ہے۔ جس طرح عام ساری عادت ہوندی ہے کہ اسی پیار دے نال کسے دا سار اپنی کچھ چ لے لینے ہاں کہ اس دے ارد گرد اپنی بازو دے نال اس نو اپنے جسم دے نال لگا کے بالکل اس نو اپنے پہلو دے نال لگا لیا جاندہ ہے، اور اس نو کچھ وچ لیا جاندہ ہے، اور سار اس دا آگے نظر آ رہا ہوندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح ویکھیا کہ ایک بزرگ نے جنہاں نو آقا علیہ السلام نے اپنی بغل مبارک وچ لیا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ میں سلام پیش کیتا، آپ نے بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کیتا، اور دل وچ خیال آیا کہ اے بزرگ کون نے جنہاں نو آقا علیہ السلام نے اپنی بغل وچ لیا ہوا ہے۔ تو میرے دل دے خیال نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے، اور آپ نے فرمایا اے علی، اے تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کہ جنہاں نو میں اپنی بغل وچ لیا ہوا ہے، اے کوئی اور نہیں ہے، اور اے کوئی عام بھی نہیں ہے، بلکہ اے او امام اعظم نعمان ہے جس دے تسی فقہ دے عمل کر دے جے۔ اور آپ فرماندے نے کہ میں اس خواب دی اے تعبیر نکالی کہ آقا علیہ السلام نے مینوں دسیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیڑی وہ فقہ بنا گئے نے اور جیڑی اسلام دے وچوں ونڈ کر گئے نے، اگر کوئی بندہ اس تے چلے گا، انہاں دی فقہ تے عمل کرے گا، تو وہ سیدھا میری طرف آئے گا، کسی اور طرف نہیں جا سکتا۔
یعنی کہ جو فقہ حنفیہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خواب دی تعبیر اے لئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اعظم نو میں اپنی بغل چ لیا ہے، اور جس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اتنے قرب چ رکھیا ہوئے وہ گمراہ بھی نہیں ہو سکتا، غلط مسئلہ بھی نہیں دے سکتا، اور اس دا بتایا ہے رستہ انسان نو کدے گمراہ بھی نہیں ہون دے گا۔ تو حضور دادا صاحب گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے کہ میں اپنے خواب دی تعبیر نکالی، تو آپ فقہ دے اعتبار دے نال حنفی سن، عقیدے دے اعتبار دے نال آپ سنی سن، اور نسب دے اعتبار دے نال حسنی نے اور حسینی نے۔ حضور دادا صاحب جس وقت لاہور تشریف لائے نے تو آپ نے جس جگہ تے بھاٹھی دروازہ ہے اس مقام تے آپ نے اس سے قرب چاہ کے ڈیرا لگایا، اور اس وقت لاہور دا جو گورنر سی، لاہور میں جن دی سرداری سی، وہ راجو کھتری ہندو جوگی غیر مسلم سی، یعنی کہ ہندو بھی سی، جوگی بھی سی، گورنر بھی سی۔ کچھ ایسے ہوندے نے کہ جڑا صرف حاکم ہوندہ ہے، کوئی ہوندے ہیں جڑے کلے جوگی ہوندے نے، لیکن وہ حاکم بھی ہے، گورنر بھی ہے، جوگی بھی ہے، کھتری ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اور علم جو ہے جوگیاں والا وہ بھی اس کے کول بہت زیادہ ہے کہ لوگاں نو اپنے اقتدار دے نال بھی اس نے اپنا غلام بنایا ہے، اور اپنے جوگ دے نال بھی لوگاں نو غلام بنایا ہے۔ آپ نے اس مقام تے آ کے ڈیرا لگایا، کچھ لوگ مسلمان لوگاں نو آپ دے نال عقیدت ہوئی، لوگ آپ نو ملن جلن دے واسطے آندے نے، گزردے نے، آپ دے نال ملاقات کردے نے۔ جڑے آپ دے نال عقیدت رکھدے سن انہاں نے ارادہ فرمایا کہ یہ جڑا بھاٹھی گیٹ ہے، بھاٹھی موڑ ہے جتھوں اسی لنگھ کے جانے ہیں، اسی اس نو حجویری موڑ دا نام دے دئیے کہ حضور داتا صاحب چونکہ حجویر تو تشریف لائے نے، اس واسطے اس حوالے دے نال اس دا نام حجویری رکھ دیتا جاوے۔ لوگ اس نو حجویری کہن لگ پے، اور یہ بھاٹھی اس نو کیوں کہندے سن؟ کیونکہ اتھے بٹی رہندے سن، اور بٹیاں دی وجہ دے نال بٹی تو اے بھاٹھی بن گیا ہے۔ تو او جڑے بٹی اتھے قیام پذیر نے، جڑے رہندے نے، غیر مسلم سن، اور انہاں نو بڑی تکلیف ہوئی کہ ساڈا نام چلدا سی اور انہاں بزرگاں دی وجہ دے نال ساڈا نام خراب ہو گیا ہے، ساڈا نام بند ہو گیا ہے، اور ہن اس دا نام نما گیا ہے۔ تو او شکایت لے کے حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ آ گئے کہ حضور تواڈے کول جڑے لوگ آندے نے انہاں نے ساڈا نام ختم کر دیتا ہے، کہ ساڈے نام تے ساڈی قوم تے اے بازار اے موڑ وجدا سی، ہونے تواڈے نام تے رکھ لیا ہے۔ آپ نے اپنے منن والیاں نو، عقیدت منداں نو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ تسی اس دا نام حجویر نہ رکھو یا حجویری نہ رکھو، اس دا نام بھاٹھی رہن دیو۔ اور اس دا اثر اے ہویا کہ جس وقت آپ نے انہاں بٹیاں دے حق وچ فیصلہ فرمایا، او جنہ بھی بٹیاں دا اس جگہ تے قبیلہ سی سارے دے سارے مسلمان ہو گئے آپ دی اس مہربانی دے نال کہ حضور داتا صاحب نے، اور پھر ولی سن، اور ایسے ولی کہ اگر آپ دی ولایت اور قطبیت اور آپ دے مقام دا اندازہ لگایا جائے تو ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ آپ جس وقت لاہور تشریف لائے نے اس تو پہلے مرشد نے آپ نو بھرپور فرما دیتا سی، جو آپ دا مرشد کامل ہے اس نے آپ نو تمام علوم عطا فرما دیتے سن، ولایت، غوثیت، قطبیت اور تمام جو باطنی پردے نے وہ سارے ہٹا دیتے نے، اور مرشد نے حکم دیتا ہے کہ تھانوں میں تہاڈی ڈیوٹی لگا رہا ہوں، تسی جا کے اپنی ذمہ داری پوری فرماؤ۔ لیکن اس دے باوجود پھر آ کے آپ نے حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ آ کے چلا فرمایا ہے، اور چلا فرما کے پھر آپ نے فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملاں را رہنما، یہ آپ نے شعر فرمایا ہے۔ اور پھر آپ دے کولوں فیض لے کے گئے نے،
آپ دے فیض یافتہ دی یہ شان ہے کہ جس نے اپنی نظر دے نال 90 لاکھ ہندو مسلمان فرمایا ہے۔ 90 لاکھ بندے نو کلمہ پڑھانا بغیر جنگ تو، بغیر لڑائی تو، بغیر تلوار تو، صرف نگاہ دے نال، نگاہ ولایت دے نال جس ہستی نے حضور داتا صاحب کو فیض پایا ہے اس دی نظر اینا کمال ہے کہ 90 لاکھ ہندو نو مسلمان کر دے وے، حضور داتا صاحب دی نظر دا کیا کمال ہوئے گا۔ اس دا نتیجہ ہے کہ جس وقت وہ بٹی آپ دی بارگاہ وچ آئے نے تو آپ نے انہوں نے حق وچ فیصلہ فرمایا، سارے مسلمان ہو گئے۔ حضور داتا صاحب اس جگہ تے قیام پذیر نے، چونکہ راجو گورنر بھی سی اور جوگی بھی، تو لوگاں نو اس نے ڈرایا ہویا سی اور لوگاں دے کولوں ہدیے وصول کرنے، مال لینا، دودھ لینا، پیسہ لینا، اور لوگ ڈر دی وجہ دے نال، کوئی عقیدت دی وجہ دے نال جا کے پیش کر دے نے۔ حضور داتا صاحب تشریف فرما نے اور ایک مائی گزری، آپ نے فرمایا کہ دودھ سانو دے دیو۔ اب سانو یہ شاید وہم ہوتا ہے کہ حضور داتا صاحب نے فری دودھ لیا ہے، لگتا ایویں ہی ہے کہ چونکہ وہ فری دیندی سی تو حضور داتا صاحب نے فری لیا ہوئے گا۔ آپ نے دودھ فری نہیں لیا سی، آپ نے دودھ خریدیا سی۔ آپ نے فرمایا کہ تسی دودھ مینو دے دیو اور دودھ دی میرے کو قیمت وصول کر لو، مینو ضرورت ہے۔ اس نے آکھیا کہ میں ویچنا نہیں بلکہ میں جا کے جوگی نو دیواں گی، اگر میں اس نو نہ دیتا تو ساڑیاں مجھاں دے تھنا وچوں خون آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ دودھ مینو دے جا، اپنے پیسے بھی لے جا، اور میں ذمہ داری اٹھانا کہ تیریاں مجھاں دے تھنا وچ جو خون ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ اس مائی نے دودھ آپ نو ویچ دیتا، فروخت کر دیتا، گھر چلی گئی۔ جس وقت صبح یا شام نو انہوں نے اپنیاں مجھاں نو چویا، لوگ کہندے نے کہ خون آیا ہی نہیں۔ بیان اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے چویا، خون آیا، وہ دوڑ کے ان گھر والے لڑے اس دے نال، پھر وہ دوڑ کے حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ آئی، پھر آپ تشریف لے گئے۔ ایسا نہیں ہویا، انہوں نے چونکہ حضور داتا صاحب نے ذمہ داری لے لئی سی، جب آپ نے فرمایا کہ تو بے فکر ہو جا، تیریاں مجھاں نو کچھ نہیں ہوتا تو پھر کچھ ہو کیویں سکتا ہے۔ انہوں نے جس وقت چوون لگے نے تو انہاں دودھ مجھاں نے دیتا ہے، گھر دے سارے برتن بھر گئے نے۔ حیران ہو گئے کہ اس بابے نے دودھ دیتا ہے، نال پیسے بھی لے نے، نہ خون آیا ہے، اور مجھاں دودھ بھی بڑا دیتا ہے، برتن بھی سارے بھرے گئے نے۔ تو انہاں دے دل دے وچ رائے راجو دی جو عقیدت سی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، اور حضور داتا صاحب دی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ لوگاں نو پتہ چل گیا، گل مشہور ہو گئی کہ اگر داتا صاحب نو دودھ دئیے تو پھر مجھاں دودھ چوکھا بھی دیندیاں نے اور خون بھی نہیں آندا۔ تو پھر عقیدت اور محبت اس طرف مڑ گئی، اور آپ دی بارگاہ وچ لوگ پھر ہدیے اور نذرانے پیش کرن لگ پے کہ جس طرف دین دے نال برکتاں بھی زیادہ آن، فائدہ بھی زیادہ ہوئے، نقصان بھی نہ ہوئے، اور پھر اس طرف تو ہر کوئی جاندا ہے۔ تو جس وقت لوگاں دا توجہ آپ دی طرف ہوئی ہے اور جوگی دی طرف توجہ گھٹ گئی، جوگی نو پھر خبر ہو گئی، کسی نے دسیا، پوچھا اس نے کہ یار انہیں لوگ آندے سن، انہیں کم گھٹ کیوں گیا ہے اور مسلسل کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے دسیا کہ ایک بابا آیا ہے اور اس نے آ کے بیٹھا ہے، سادہ جا بابا ہے، اور زمین تے اس دے قیام پذیر ہے اور لوگ اس دے کول جاندے نے۔ اس نے حضور داتا صاحب نے پیغام بھیجیا کہ تسی ان اپنی حرکتاں تو بعد آ جاؤ، نہیں تو دوڑے واسطے نامناسب ہوئے گا۔ آپ نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا کہ اساں کوئی ایسا کام نہیں کیتا جڑا غلط ہوئے، نہ اسی کسی دا نقصان پہنچایا ہے، نہ اسی کسی نو دوڑے تو روکیا ہے۔ لوگ اپنی مرضی والے نے، صاحب اختیار نے، جس دا جدے دل چاہے وہ آ جاوے۔ بالآخر اس سے کوئی برداشت نہ ہویا، لوگ کم ہونے اور اس کا روب دب دبا ختم ہو رہا ہے، لوگوں کا خوف ختم ہو رہا ہے۔ تو حضور داتا صاحب دے کول آ گیا اور آ کے اس نے کہندا ہے کہ تسی میرے نال مقابلہ کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ اسی درویش آدمی ہاں،
اسی مقابلے کرنے والے نہیں ہاں، کہ اسی کسی دے نال کدے مقابلہ نہیں کیتا، نہ اسی مقابلہ کرنے والے ہاں۔ فرمایا کہ تیرا جو دل ہے وہ کر لے، اساں کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس نے اپنا جادو چلایا اور چونکہ جوگی سی اپنے جادو دے نال اس نے اڑنا شروع کر دیتا۔ جس وقت فضا وچ گیا لوگاں تے بڑا روب تاری ہویا کہ بڑا اس کول کمال ہے۔ حضور دادا صاحب نے ویکھیا تو آپ نے اپنی جتیاں اتاریاں اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس نو لے کے آؤ۔ حضور دادا صاحب دے جوتے ہوا وچ گئے نے اور اس نو مار مار کے نیچے لے آئے نے۔ دو کام ہوئے نے، ایک کام یہ ہویا ہے کہ وہ نیچے آ گیا، دوسرا کام یہ ہویا ہے اس دا کفر ختم ہو گیا، اور تیسرا یہ ہویا کہ اس نو ایمان نصیب ہو گیا۔ سیدھا آیا ہے حضور داتا صاحب دے قدمہ وچ اور آ کے کہندا ہے کہ حضور بس گل مک گئی، ہن مینوں کلمہ پڑھاؤ اور اپنا غلام بنا لو۔ تو حضور داتا صاحب نے نال اس نو کلمہ پڑھایا اور نال اس دا نام تبدیل فرمایا، شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ۔ اج بھی حضور داتا صاحب دے مزار شریف تے اگر جائیے تو آپ دی مزار شریف اس جگہ تے ملتی ہے، آپ نے اس دا نام بھی تبدیل فرمایا، شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ نام رکھیا اور ساتھ مسلمان فرمایا، نال ولایت بھی عطا فرما دیتی، اور پھر اس نے ساری زندگی آپ دے کول ہی گزاری ہے۔ اس جگہ تے ہی انہاں دا وصال ہو گیا۔ تو حضور داتا صاحب جس وقت لوگاں دے نال آپ دی توجہ بڑی، عقیدت بڑی، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ مسجد بنائی جائے۔ حضور داتا صاحب نے مسجد دی تعمیر دا آغاز فرمایا۔ تو حضور داتا صاحب نے جس وقت مسجد بنائی اس وقت لاہور جتنا بھی شہر سی، پورے لاہور دے وچوں سب تو وڈی مسجد حضور داتا صاحب نے بنائی۔ جتنیاں بھی مسجداں سن اور جنی بھی آبادی سی اس دے اعتبار دے نال ساریاں مسجداں تو بڑی مسجد حضور داتا صاحب نے تعمیر فرمائی، اور لوگ زیادہ آندے نے آپ کی طرف۔ ایک محبت ہے اولیاء کرام، پھر سادات کرام، عقیدت اور محبت دا اور ایک فیض دا ایک سلسلہ سی۔ اب اس سے نال اثر یہ ہویا کہ جڑے دوسریاں مسجداں نے انہاں دے لوگ کٹنے شروع ہو گئے، اور یہ عمومی گل ہے، ایک شہر وچ اگر کوئی اچھا خطیب آ جائے تو دوسریاں مسجداں دے جو نمازی نے وہ کٹ ہونا شروع ہو جاندے نے، اور لوگ پھر اس نو سنن دے واسطے چلے جاندے نے۔ تو پھر حضور داتا صاحب دی بارگاہ میں تو پھر ہر کسی دی عقیدت ہوندی ہے، اور پھر جمعہ جو ہے اس دی ایک خصوصیت ہوندی ہے۔ تو آپ دیکھو لوگ جمعے تو علاوہ بھی مسجد آپ دی بھر جاندی ہے، لوگ بڑے آندے نے۔ تو ارد گرد والے جتنے بھی اس وقت دے مسجداں دے مولوی حضرات نے، انہاں نے جس وقت آپ دی مسجد نو آ کے ویکھیا، تو چونکہ آپ نے مسجد بالکل دریائے راوی دے کنارے تے بنائی سی اور اس وقت سمت دا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا سی، انہاں نے یہ اعتراض کر دیتا کہ حضور داتا صاحب دی مسجد دا جو محراب ہے وہ خانہ کعبہ دی طرف نہیں ہے بلکہ وہ غلط سمت تے ہے۔ یعنی کہ اس سے نالے اثر ہوئے گا کہ لوگ آکھن گے کہ ساری اتنے نماز ہی نہیں ہوندی تو لوگ نہیں جان گے۔ جس وقت آپ نے پتہ چلیا تو آپ نے فرمایا کہ ساری مسجد دا جو محراب ہے وہ بالکل صحیح سمت تے ہے۔ انہوں نے آکھیا کہ تے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس نو اعتراض ہے ساری مسجد دے محراب تے، اس سویرے آ کے ساری مسجد جا کے نماز پڑھ لوے۔ کتنے بھی لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک اعلان ہو گیا، اور چونکہ پہلے یہ کہ سلسلہ تو بن چکیا سی کہ دادا صاحب دی مسجد دا محراب نہیں ٹھیک، ایک ایسی مسجد ہوئے جس کے بارے کوئی کہہ دے کہ مسجد دا محراب نہیں ٹھیک ہے تو پورے شہر چ گل پھیل جانی ہے، اور پھر اس دے حق سچ ہوندا اگر وقت آ جاوے تو گل ہور پھیل جاندی ہے۔ تو بڑی کثرت دے نال لوگ اج مسجد وچ نماز پڑھن آئے نے کہ اسی ویکھیے کہ حضور داتا صاحب کی کردے نے۔ جس وقت نماز کا وقت ہویا آپ خود جماعت کرواندے دے سن، اور جس وقت آپ نے جماعت فرمائی اللہ اکبر آپ نے فرمایا، جتنے بھی نمازی نے سارے دی نظراں دے اگوں پردہ ہٹ گیا ہے اور سب نے ویکھیا جو بیت اللہ شریف ہے حضور داتا صاحب دی مسجد دے بالکل محراب دے درمیان ہے۔
ایک تو غلط فہمی دور ہو گئی اور دوسرا زیارت بھی نصیب ہو گئی اور ایمانہ نو بھی تازگی نصیب ہو گئی۔ اس بعد حضور داتا صاحب پھر آپ دی جو مشہوری ہے، آپ دی عقیدت ہے، اس کا کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور آپ نے پھر اس جگہ تے لوگوں نو علم و تعلیم، علم دین آپ نے سکھایا، کیونکہ آپ خود پڑھے ہوئے سن اور بہت زیادہ آپ نے علم دین خود حاصل فرمایا سی۔ اور اولیاء کرام دا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ظاہری علم تے گھٹ توجہ دیندے نے اور باطنی علم دا زیادہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر اسی اولیاء کرام دی حیات مبارکہ نو پڑھیے اور انہاں دے واقعات نو پڑھیے تو ہر ایسا ولی، ایسا کوئی خاص اللہ تعالیٰ دا بندہ جس کا نام ملتا ہے، انہوں نے پہلے علم دین حاصل کیتا ہے، ظاہری علم پہلے پڑھیا ہے، اور ظاہری علم حاصل کرن تو بعد پھر انہوں نے مجاہدہ فرمایا ہے، زہد کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کیتا ہے، اور وہ قرب ملن تو بعد پھر تبلیغ فرمائی ہے۔ اور عالم اور صوفی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی علم دین پڑھ کے ایک بڑا عالم دین بنتا ہے یا حافظ قرآن بنتا ہے یا قاری قرآن بنتا ہے تو اس دے وچ ایک میں آ جاندی ہے کہ میرے کول اتنا علم ہے اور میں یہ پڑھیا ہے اور میرے کول اتنی روایتاں نے، میں حافظ قرآن ہاں، ایک یعنی کہ ایک اپنے آپ وچ میں آ جاندی ہے۔ تو جڑے صوفیاء کرام نے پھر اس میں نو ختم کرن دے واسطے زہد اختیار کردے نے، وہ پھر کامل مرشد دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے، اور وہ مرشد اپنی نگاہ دے نال انہاں دی میں نو مکاندا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ایک ولی کامل دی نظر دا ایک کمال ہوتا ہے کہ وہ انسان دے وچ غرور، تکبر، حسد، بغض، انانیت نکال دیندی ہے، اور پھر اس نو صوفی آکھیا جاندہ ہے۔ صوفی ہوتا ہے جڑا صاف ستھرا ہوئے، جن دے وچ نہ کوئی غرور ہوئے، نہ تکبر ہوئے، نہ اس دے وچ میں ہوئے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرن تو پہلے مر جاؤ۔ میرے مرشد گرامی پیر سائیں سردار احمد آپ فرماتے ہیں کہ وہ مرن تو پہلے موت کی ہے، فرمایا کہ وہ ہے تیری میں دا مر جانا، تیری انانیت دا مر جانا۔ تو اگر تو اپنی میں نو مار لیا، اپنی انانیت نو ختم کر لیا اور اپنے بچو حسد اور بغض نو نکال لیا تو پھر تینوں وہ زندگی مل جائے گی، اور پھر اس دا نتیجہ، اس دا انعام اے ہوئے گا کہ جس وقت تینوں موت آئے گی تو تیری وہ موت نہیں ہوئے گی، وہ حیات ہوئے گی۔ خلق کائنات نے جو میں آیا مقصہ شروع وچ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کیتی ہے، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں واسطے، اولیاء کرام دے واسطے دنیا وچ بھی خوشخبری ہے اور آخرت وچ بھی خوشخبری ہے۔ یعنی کہ نہیں کہ کلے دنیا تے انہاں تے اللہ دیا نعمتاں ہوندیاں نے، جدو آخرت جاندے نے تو پھر بھی نعمتاں ہوندیاں نے، اویں ہی ہوندیاں نے۔ اور اگر اسی ایک سیکنڈ دے واسطے خیال کر لئیے کہ دنیا تے تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا فیض ہے، بڑے کمالات نے، اب جو ہی دنیا تو گیا سب کچھ ختم ہو گیا، کدے ختم نہیں ہوندا۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ اگر میں انہوں نے مارنا ہی ہوئے تو پھر میں انہوں نے مقام ہی کیوں عطا فرمانا۔ اور اے آیا مقدسہ سانو اس گل تے سوچن تے مجبور کر دی ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا وچ بھی ہوئے نے، آخرت وچ بھی ہوئے نے۔ تو پھر ہوندہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت انہوں نے موت آندی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور خلق کائنات نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے۔ اب مومن دی قبر جنت بن گئی ہے، جنت دے باغاں دا باغ بن گیا تو جنت بن گئی، اب وہ قبر جنت بن گئی ہے
اور جنت دے متعلق خلق کائنات فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ تعالیٰ تانوں ہر او چیز عطا فرمائے گا جن دی تسی تمنا کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہر او چیز عطا فرمائے گا کہ جس کا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ اولیاء کاملین، اولیاء عظام ایک ایسا پاکیزہ گروہ ہے جڑے عام انسان نو خاص بنا دیندے نے۔ اس واسطے فرمایا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ ملے اللہ، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ ملے اللہ، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بنے ان کا جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دے